رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ برادران اسلام، آج 6 سپتمبر ہے۔ ستمبر کے مہینے کی 6 تاریخ ہے اور ستمبر بالکل اسی طرح جس طرح
ہم یوم دفاع مناتے ہیں اور یوم دفاع اصل میں پاکستان مناتے ہیں کہ اس دن ہماری افواج نے بڑی بہادری دکھائی، لیکن یوم دفاع پاکستان سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے یوم دفاع ختم نبوت۔ 7 ستمبر یہ اس لیے اہم ہے کہ 90 سال مسلمانوں نے قادیانیت مرزائیت کے خلاف محنت کی، جد و جہد کی، کم و بیش صرف لاہور کے 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے اور متعدد نے ختم نبوت کے کاز کے لیے موت کی کوٹھڑی کی سزا کو قبول کیا، اور ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے لیے لاکھوں میل کا سفر کیا، اپنی نیندیں، آرام، سکون، دھن دولت، اولاد، ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا، حکومت وقت سے ٹکر لی اور برستے بارود کے سامنے اپنے سینے سامنے کر دیے، گولیوں کی بچھاڑ میں ختم نبوت کے علم لہراتے رہے، اور یہ 90 سال پر یہ جد و جہد محیط ہے۔ 90 سال زور لگایا، ہزاروں گردنوں کو کٹایا، بے شمار سرمایہ لٹایا، پھر 7 ستمبر شام کے وقت غالباً 5:55 کے قریب قومی اسمبلی پاکستان سے قادیانیت کے خلاف فیصلہ آیا، اور تقریباً 7:57 یا 52 پر سینٹ سے یہ قانون پاس ہوا، اور 90 سال کی محنت کے بعد اسمبلی کے اندر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگے۔ تو اس لیے یہ لمبی طویل راتیں آسانی سے نہیں کٹتی۔ 90 سال کا انتظار کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی کئی نسلیں لڑتی لڑتی چلی گئیں، تب جا کے کہیں نتیجہ نکلا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، کیا وہ دن پیار تے کیتا سی تیریاں زلفاں نال، سفر شروع ہویا تیریاں زلفاں تو تے پہنچ گئیاں زنجیراں۔ کہ تسی شیر نو ایویں کھا جاندے ہو جو مکرے دا گوشت ہوئے، کوئی غور بھی فرمایا کرو۔ زلفوں سے تیری سفر شروع کیا تھا تیرے پیار سے، لیکن تیرے پیار کا نتیجہ آہنی فولادی قید کی زنجیروں میں نکلا۔ زلفوں سے تیری زنجیروں تک،
پھر زنجیروں سے دار و رسن، پہلے تیری زلف سے محبت کی، یہاں سے چل نکلے، آگے پتہ نہ تھا کہ پاؤں میں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پڑیں گی، پھر بیڑیاں بھی پڑ گئیں، پھر بیڑیوں پہ بھی رک جاتا سفر بات تھی، آگے پھر تختہ دار پہ بھی ہم چڑھ گئے، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ اور منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سر حد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے، اگر ہم عقل مند بنے رہتے تو یہ سفر کٹنا ہی نہیں سی، بلکہ شروع ہی نہیں ہونا سی، یہ پاگلوں کا کام تھا جو کر گئے، عقل کو قربان کیا تب جا کے منزل ملی ہے۔ تو اس لیے یہ منزل 7 ستمبر والی، اس میں ہزاروں کوکھیں اجڑی، ہزاروں جھولیاں ویران ہوئیں، ہزاروں سہاگ لٹے، ہزاروں نور نظر تختہ دار پہ چڑھے، ہزاروں زخمی ہوئے، تب جا کے یہ ختم نبوت کی نوید ان کانوں کو سنائی دی تھی۔ یہ سفر اتنا آسانی والا نہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ منزل دور تھی، راہ کٹھن تھی، چڑھائی بہت تھی، ہم چلتے رہے، راستہ کٹ ہی گیا۔ تو 7 ستمبر، آج ہے 6 ستمبر، یہ اس رات کی اہمیت ہے، 7 اور 6 کی رات نہ پاکستان کی قوم سوئی، نہ پاکستان کے علماء سوئے، نہ مشائخ سوئے، نہ عوام سوئی، یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی ساری رات جاگا، اس کے وزیر بھی ساری رات جاگے۔ اب جاگنے کا مدعا، منزل تو ایک تھی، سوچ الگ الگ تھی، اپروچ الگ الگ تھی، ساری رات گویا سولی پہ کٹی کہ کل فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کا جو نمائندہ تھا، غالباً مرزا ناصر اس کا نام تھا، تو 11 دن اس کو موقع دیا گیا، پھر اسمبلی میں بلایا، یہ راتوں رات فیصلہ نہیں ہوا تھا، ان مرزائیوں قادیانیوں کو موقع دیا گیا، اور 11 دن تک جرا ہوتی رہی، کتنے؟ 11 دن تک جرا ہوتی رہی، جب جرا ختم ہوئی پھر یہ رات آئی 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات۔ اللہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، بلکہ یہ رات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے لیکن یہ برسات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے لیکن یہ برسات پھر نہیں ہوگی۔ پلٹ کے ایک نظر دیکھنے والے، میاں صاحب کرسی تے بیٹھن تے شیر دا نچوڑ آ گیا، پلٹ کر ایک نظر دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ کیا بات!
माशाअल्लाह। माँ जी मक्के मदीने वाले अहलन व सहलन, मरहबा, माशाअल्लाह। तो मैं शेर अब आपकी नज़र कर रहा हूँ कि एक नज़र पलट के वो जा रहे सन महबूब होरी ते आशिक पिछू सन ते उन्होंने एक एवें कौड़ी जी नज़र, सराकी जुबान में कहते हैं सोहने दा सेहरा, सोहने सोने दा सेहरा, सोना नहीं सोने दा सेहरा, सोहने सोहने दा सेहरा सांबरा, सोहने दा सेहरा सांबरा ना कर मिहर देहदा तवन, सोहने दा सेहरा। बाज़ औकात मैनू इंज लगता है जो मैं गो दे अगे मुरली बजा रहा हाँ, यारे मन तुर्की नमी दानम। बाज़ औकात ऐसे लगता है तुसी किसी और कौम दे होते मैं किसी और कौम दा। सोहने दा सेहरा सांबरा ना कर मिहर, मेहरबानी ना कर मिहर देहदा तवन, तोड़े जो प्यार दे काबिल निमी कौड़ी नजर देहदा तवन, तोड़े जो प्यार दे काबिल नमीन मैं नहीं हाँ, तोड़े जो प्यार दे काबिल निमी को कौड़ी नजर देहदा तवन, लोकें दी बदनामी दे डर कनू निवी आया सफीर दी लाश ते, लोकें दी। वैसे तुहानू थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, चलो तुहानू नहीं आ रहा मैनू ते आ रहा है ना। सारा कुछ तुहाडे वास्ते नहीं करीदा, कुछ अपने वास्ते भी करीदा। लोकें दी बदनामी दे डर कोलू तू नहीं आया सफीर दी लाश ते, चलो ना दे फातिहा, ना दे फातिहा ना तू फुल चढ़ा ओ हिस कबर देहदा तवन। हाय 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 मेरी कबर नू ते वेखी जा। इसलिए ये 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की नहीं आलमे इस्लाम की तारीख के लिए एक तारीख साज दिन था। जिस तहरीक को हजरत पीर सैयद मेहरे अली शाह ने उठाया, जिस तहरीक को हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने उठाया, जिस तहरीक को हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी ने सेंचा उठाया, जिस तहरीक को हजरत पीर सैयद जमाअत अलीपुर शरीफ वालों ने उठाया, जिस तहरीक को इन तमाम बुजुर्गों ने मिल के उठाया और इसमें तारीख साज किरदार अदा फरमाया, जितना इन बुजुर्गों ने जोर लगाया और अवाम मुसलमानों ने पूरा हिस्सा मिलाया, खुसूसन लाहौर ने किलीदी किरदार अदा फरमाया। इसीलिए लाहौर कुतुबुल बिलाद कहलाया, इसीलिए लाहौर उरूसुल बिलाद कहलाया। दिल्ली पीछे रह गई, दिल्ली पीछे रह गई, लाहौर लाहौर एदा मसला कुछ हो रे। इसीलिए कहते हैं ये लाहौर कुतुब क्यों है शहरों का। फरमाया जो तहरीक यहाँ जान पकड़ लेती है, जड़ पकड़ लेती है, और जो बंदा लाहौर में अपना आप मनवा लेता है उसे फिर हर जगह माना जाता है।
چاہے وہ سیاستدان ہو، جسے لاہور مان گیا اسے جہان مان گیا، جسے لاہور نے ٹھکرایا اسے اسلام آباد بھی راس نہیں آیا۔ اسی لیے کہ اس شہر کے اندر خاص تاثیر ہے، یہاں پرلی نکر پہ میاں میر ہے، اور اس کے سینے کے اوپر میرا داتا فقیر ہے۔ لاہور کی اپنی تاثیر ہے، جیڑا بندہ اتھے کاروبار چ کامیاب انہوں کینیڈا لے بھی ناکام نہیں کر سکتے، تے جیڑا لاہور چ ناکام وہ امریکہ وچ بھی۔ اتھے لاہور دی مٹی وچ ایک، اس لیے لاہور حضرت پیر مہر علی شاہ آئے لاہور، پیر جماعت علی شاہ آئے لاہور، ختم نبوت کا معرکہ سجا 27 اگست کو 1900 کو شہر لاہور، 1908 کو فیصلہ کن رات، وہ 25-26 کی درمیانی رات، حضرت پیر جماعت علی شاہ نے مرزا قادیانی کی موت کا اعلان کیا، وہ بھی لاہور، اور مرزا قادیانی گندگی میں لت پت ہو کے مرا، وہ بھی لاہور۔ کیوں جی؟ لاہور اپنوں کو بھی سینے پہ بٹھاتا ہے، نبی کے گستاخوں کو بھی ذلیل کرواتا ہے، کیونکہ اوپر بیٹھا میرا علی حجویری داتا ہے۔ اس لیے لاہور کی ایک اہمیت ہے، اور آج یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ تسی تے انج ستے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں تسی بیٹھے کتے ہو۔ وہ تھا پیر مہر علی شاہ کا دور، پھر انہوں نے جو محنت کی، مشقت کی، اس سے آپ حضرات کو میں کئی بار بتا چکا۔ جس سوراخ سے مرزا قادیانی نکلا، وہیں پہ فقیروں نے جا کے اپنا ڈنڈا اٹھایا، جدھر سے آیا ہر سوراخ اس لومڑ کا بند فرمایا۔ وہ کوئی اور نہیں، لاہور میں حضرت پیر مہر علی شاہ تھے 1900 میں، اب 1904 پھر مرزا سیالکوٹ پہنچا، وہاں اس نے آ کے، کیونکہ وہاں کی مشینری گورنمنٹ کی اس کی پشت میں تھی، یہ نامراد وہاں کلرک رہا تھا، اب وہاں پہنچا تو یہاں مہر علی آئے، وہاں جماعت علی آئے۔ 1904 سوچو میرے یار، جتنے ہیں ساڑھے ہی نے۔ سیالکوٹ میں حضرت پیر جماعت علی شاہ نے ہر روز لنگر پکواتے، اپنی جیب سے لنگر پکواتے، مسلمانوں کو کھلاتے، خود تقریر فرماتے، اور 10,000 روپیہ اس وقت امپیریل بینک ہوا کرتا تھا، اس میں جمع کروایا اور نعرہ لگایا جو مرزا قادیانی کو مسلمان ہی ثابت کر دے 10,000 نقد لے لے۔ یہ کس نے کہا؟ پیر جمع۔ ایمیں پیرانوں پہ نہ گئے کرو انہیں دی لاٹھی دی طرح، پاگل مولویاں دی طرح۔ پیر کیا ہے؟ پیروں نے بڑا کام کیا ہے، تسی تے ہون پیدا ہوئے ہو۔ اس لیے حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ڈیوٹی نبھائی۔ پھر 1907 آیا، 1907 آیا، مرزا قادیانی کو عادت تھی پیشین گوئیاں کرنے کی، فورکاسٹ کرنے کی۔ کبھی کہتا فلانی بی بی سے میری شادی ہو رہی ہے، وہ ایک لڑکی تھی نا، وہ بھی لاہور دی سی، کیا بات ہے لاہور، ممدی بیگم،
اس نے کہا کہ اس سے میری شادی ہوگی، زمین آسمان الٹ پلٹ ہو جائے ہوگی۔ پیر مہر علی شاہ نے کہا نہیں ہوگی۔ او پھر مرزے دی کیونکہ برادری سی، انہیں پورا ٹل لایا، جرگے بھیجے، جو کچھ کیتا۔ او کڑی نے بھی آکھیا ہونا ہے مر جاواں گی، نیلا توتا کھا لواں گی، زہر پی لواں گی، لیکن کانے نال شادی نہیں کراں گی۔ وہ بھی اڑ گئی تے قادیانی جھوٹا نبوت کا دعوے دار حسرت لے کے مر گیا۔ کیوں جی؟ اس نے یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر اس کا جو منگیتر ہے اس سے شادی ہو گئی تو منگیتر بھی مرے گا، یہ بھی۔ انہیں آکھیا مر جاواں گی پر تیرے کول میں نہیں آواں گی، اور وہی ہوا۔ اس نے کہا فلانا جو ہے نا وہ آتم وہ مر جائے گا۔ وہ عیسائی نہیں مریا، مرزا مر گیا۔ جو بھی پیشین گوئی کرتا رہا رب اسے جھٹلاتا رہا۔ 1907 میں اس نے ایک اور پیشین گوئی جڑ دی۔ اس نے کہا 1907 میں پیر مہر علی شاہ مر جائیں گے۔ کس مہینے میں؟ اس نے کہا جیٹھ کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ جیٹھ سمجھ دے ہو؟ ہاڑ تو پہلے والا مہینہ وہ گزر گیا جے۔ جیٹھ میں پیر مہر علی شاہ مر جائیں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچے سیال شریف، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے عرس پہ۔ وہاں تھے سرگودے کے نواب میاں محمد قریشی، وہ تھے پیر بھائی۔ انہوں نے کہا شاہ جی اپنا ذرا بندوبست کر لو، یہ نامراد گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے، جرنل کرنل بھی اس کے ساتھ ہیں۔ پھر تو انہوں پتہ ہے جے دے نال حکومت بھی ہوئے تے جرنل بھی ہوئے تے پھر کام تے ادھا ہی چلتا ہے۔ انہیں ان چپ کر گئے ہو جو تنہوں پتہ ہی نہیں، معصوم کیسے بن کے بیٹھ گئے۔ بھئی جے دے نال جرنل ہوندے اوہی ہوندے نا، ووٹ اساں کسے نو پاندے ہاں، جے دے نال جرنل کھلوتا ہے وزیر وہ بن گیا۔ جنہاں نو ٹکے دا ووٹ اساں نہیں پایا وہ وزیر اعظم ہے۔ کمال کے نہیں؟ ہمارے کتنی کراماتی جرنیل ہیں، سبحان اللہ۔ حکومت بھی مرزے کے پیچھے، فوج بھی مرزے کے پیچھے، اور اوپر گورنمنٹ انگریز کی ہے۔ اب حضرت پیر مہر علی شاہ کو میاں محمد قریشی نے کہا حضور یہ طاقت سازش ہو سکتی ہے، آپ کو کہیں قتل نہ کروا دیں۔ آگے فقیر مہر علی تھا، اس نے کہا میاں محمد فکر نہ کر، اس جیٹھ تے وقت مہر علی نہیں مردہ۔ زید تا پھر زیدی صحیح، حالانکہ موت برحق ہے۔ انہوں نے کہا جے انہیں آکھیا ہے نا مرزا قادیانی نے، پھر میں نہیں مردہ، میں اگلے جیٹھ جو مار لواں گا۔ یہ ناز ہوتے، سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر اسانوں۔ آگے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں نیل ندی، نیل دریا، نیل ندی فرعون نہیں کھادا، نہ قارون زمینہ، موسیٰ دی بددعائے کیتا، غرق دوہاں بے دینہ۔ آپ نے فرمایا اس جیٹھ تے بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ 1907 کے جیٹھ کا قادیانی نے کہا مہر علی شاہ مر جائے گا کیونکہ میرا مخالف ہے۔
1908 کا جیٹھ تھا، ادھر مئی تھا، مرزا قادیانی گندگی میں گرا، لت پت مرا، اور وہی عرس کا موسم تھا سیال شریف۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو خبر ملی اور اسی نواب نے بولا سرکار جیٹھ دا مہینہ مرزا مر گیا۔ آپ ہنس پڑے، کہنے لگے ال جیٹھ بیل جیٹھ۔ اس لیے وقت گزرتا رہا، مرزا قادیانی مر گیا۔ اب آگے چلی تحریک، ہندو نے پھر باقی مرزائیوں کو اٹھایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 1936 میں نہرو لاہور میں آیا، جواہر لال نہرو لاہور میں آیا، اس کو گلابوں کے ہار مرزائیوں نے، قادیانیوں نے، انہوں نے پہنائے۔ اب اس بدبخت نے قادیانیوں کے حق میں مضمون لکھے ختم نبوت کے خلاف۔ اب ہمارے پلے جواہر لال نہرو جیسے سیاستدان کی ٹکر کا آدمی نہیں تھا، تو پوری ملت کی نگاہ پڑی ایک مرد با کمال پر، حضرت علامہ اقبال پر۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری نے کتاب لکھی اسلام اور احمدیت۔ کیا ظاہر ہے جواہر لال نہرو کا جواب نہیں تھا، لیکن اقبال کا تو کہیں بھی جواب نہیں تھا۔ اقبال تو سب پہ بھاری نکلا اور بھاری تھا، کسی کا چراغ اقبال کے آگے جلتا نہیں تھا۔ لہذا اقبال نے ہندو کے بھی نعت کے اور مرزائیوں کے بھی نعت کے بند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بعد تحریک پاکستان چلی تو مرزائیوں نے، مسلمانوں نے جماعت بنائی مسلم لیگ، قادیانیوں نے مقابلے میں بنائی نیشنل لیگ۔ کیوں جی؟ اس لیے تاکہ اس وقت تو وہ مسلمان کہلاتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ یہ پاکستان بننے نہ پائے۔ اور قادیانی کہتے تھے یہ بے وقوفوں کا خواب ہے، یہ پاکستان ناقابل عمل قسم کا منصوبہ ہے، اور پھر پاکستان بن گیا۔ 1948 میں کشمیر کی تحریک چلی، اس میں قادیانیوں نے باقاعدہ فرقان بٹالین پوری فوج کا حصہ ترتیب دے کے ہندو کے ساتھ ملایا، اور ہندو مسلمانوں سے لڑے، قادیانی بھی مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے رہے۔ یعنی ایک بھی موقع ان پلیدوں نے مسلمانوں کے خلاف جانے۔ سقوط ڈھاکہ بعد میں ہوا، اس وقت بھی مٹھائیوں کے تھال کس نے بانٹے؟ مرزائیوں نے۔ خلافت جب ختم ہوئی ترکی کی، اس وقت بھی جشن کس نے منائے؟ مرزائیوں نے۔ 1954-52 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی، جس کے اندر حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کا اس وقت نعرہ ہم لگاتے تھے مرد حق، مرد غازی، خان نیازی، خان نیازی۔ میں پھر نہ لے لواں کتے جرنل صاحب نو پتہ نہ چل جائے بے نیازی دا نام مسیح تے چلے آنے۔ مولانا عبدالستار خان، او بھائی سی آئی ڈی آلیا، مولانا عبدالستار خان نیازی،
سبحان اللہ. انہیں نا دے اتے بھی چیڑے لیکن لگدا ہے کہ انہا لیٹ جانا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ جڑے پابندیاں لانا لین انہا لم لیٹ ہو جانا ہے. آج نہیں تے کل انہا دی بدل جانی ہے شکل. مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ جو نیازی ہوتے ہیں ضدی بڑے ہوتے ہیں. مولانا نیازی جانا تھا قصور، پوری کی پوری حکومت ٹل لگا رہی تھی. نیازی کو مسجد وزیر خان سے نکلنے نہیں دینا. مولانا نیازی نے کہا کہ مجھے دیگ میں بٹھاؤ. انہوں نے کہا دیگ میں بندہ آ سکتا ہے پر تیرے ورگا نہیں. اور 7 فٹ دا بندہ ہوئے اتو 2.5 فٹ دا ترا تے بندہ تے جا بندہ 9 فٹ دا. وہ بندہ نہیں ہوتے پورا ستون ہے. کس طرح؟ مولانا نیازی نے کہا ترا نیچے رکھ دوں گا پر پوری حکومت ٹیل لگائے نیازی قصور پہنچے ہی پہنچے. پھر وقت وہ آیا کہ مولانا نیازی کو وقت کی حکومت نے، مسلمان حکومت نے مولانا نیازی کو ختم نبوت کے جرم میں موت کی سزا سنا دی. کال کوٹھڑی میں ڈال دیے گئے. اور کال کوٹھڑی میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، جیل کا سپیشل لباس پہنایا جاتا ہے. اب جو بھی لباس وہ لائیں کپڑے نیازی کو فٹنا ہے. ایک 5 فٹ دا آدمی نہیں سی نا، لمبا تڑنگا آدمی. مولانا نیازی گئے نا مدینے پاک، انہیں ایک تے قد، ایک سرخ رنگ، انی وڈی شیر دی تراک، ادو مچھ فاروق اعظم والی. حضور سیدنا عمر فاروق کی مونچھیں وہ کوشش اسی بھی کر دیاں تیل شیل لاویے پر بن دیاں نے، تسی نیری چٹ کر چھڑ دے ہو. امام مالک والی مونچھ، ایسے گلاب سے زیادہ وجی چہرہ. ایسے مولانا نیازی دیکھتے تھے نا تو بڑوں بڑوں کی شلواریں وہ ہو جاتی تھی. میں نے وہ تقریر سنی تھی، میں اس وقت ملتان میں پڑھ رہا تھا. بھٹو نے کہا تھا یہ مولوی سیاست کیا جانے. یہ تحریک چلی تھی نا وہ 77 والی، تو یہ مولوی کیا جانے. پھر اسی جگہ پہ مولانا نیازی آئے، قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان. مولانا نیازی نے کہا او بھٹو، آواز ہے جی دینا، او بھٹو تو کہتا ہے یہ علماء سیاست کیا جانے. تو اس وقت اپنے باپ کی پشت میں گندا نطفہ تھا جب نیازی سیاست دان تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی زندہ باد. مرد حق، مرد غازی، خان نیازی. نہیں مزہ نہیں آیا. انہاں دی قبر او میاں والی روکھڑی موڑ دے اتے. اوے روکھڑی موڑ، نعرہ لاؤ، آواز پوچھاؤ توڑ. مرد حق، مرد غازی. آج تے پھر اپنا پی ٹی آئی آلے ہو میرا 500 تے بندہ ہے نا. بڑے ظالم اٹھے ہی نہیں. اچھا ماشاءاللہ، چلو سیڈی آلے لکھ لو. سبحان اللہ. مولانا نیازی نے کیا لفظ کہے؟ او بھٹو تو باپ کی پشت میں کیا تھا؟ تو گندا نطفہ تھا. نیازی اس وقت بھی سیاستدان.
تو ہمیں سیاست سکھائے گا؟ یہ ہے نیازی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مرد تھا۔ اب کپڑے پہنائے، یہی قلعہ لاہور کا، اسی قلعے میں قید کیا جا رہا ہے مولانا، اور جرم ختم نبوت ہے۔ جب مولانا نیازی کو کپڑے پہنائے گئے تو وہ قیدی جو ہوتے ہیں نا موت والے، وہ ان کو فٹ نہ آئے۔ مولانا نیازی نے ہنس کے کہا، بڑی مزے کی بات ہے، اگر جاگدے پے ہوتے، انہوں نے کہا، او مسٹر جیلر، یہ تمہاری قمیض شمیز مجھے فٹ نہیں آتی، تمہاری پھانسی کیسے فٹ آئے گی؟ اور نیازی کے وجود پہ تمہاری قمیضیں فٹ نہیں آتی تو تمہارے پھندے پھانسی والے کہاں فٹ آ سکتے ہیں؟ کیا مرد ہے، ورنہ موت کا نام سنتے ہی بڑے بڑے پہلوانوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے موت کو مخول سمجھا ہوا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ پاک حسین کے غلاموں کے حوصلے کتنے بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ مولانا نیازی کو ڈال دیا گیا کال کوٹھڑی میں، اور پھر 7 دن یا 7 راتیں اور 8 دن گزر گئے۔ فیصلہ عدالت نے معطل کیا کہ سزا نہیں ہو سکتی۔ مولانا نیازی کو جس وقت نکالا گیا، جب ڈالا گیا، آپ کو پتا ہے کہ جب ڈالا جاتا ہے موت کی کوٹھڑی میں قیدی کو تو وزن کیا جاتا ہے۔ جب نکالا گیا پھر بھی وزن کیا گیا، اور جب ڈالا جاتا ہے اگر وزن ہو نا 90 کلو، جب نکالا جاتا ہے تو 80 پہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مولانا نیازی کا بالفرض وزن تھا اگر 105 کلو، جب نکالا گیا تو ہو چکا تھا 108 کلو۔ تو حیران ہو کر انہوں نے کہا، نیازی تیرا وزن تو خوشی سے بڑھتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے نیازی جا رہا۔ یہ ہے مرد حق، مرد غازی۔ حق ہے اس بندے کا، حق ہے اس کے نعرے لگاؤ۔ تم نے نوے بندے بنا لیے، پرانے ہیں۔ مرد حق، مرد غازی، خان نیازی۔ آج نیازی کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ بے وفاؤ چلو یاد تے کی تاجے۔ ہماری تربت کو بھی یاد رکھنا، ہماری تربت کو بھی یاد رکھنا، تم پہ قرض ہے 4 پھولوں کا۔ اس لیے ختم نبوت کا جب یہ 6-7 ستمبر کا دن آتا ہے تو ہمیں مولانا نیازی بھی یاد آتا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے مولانا شاہ احمد نورانی۔ ان کے لیے ہم نعرے لگاتے تھے طالب علمی میں، حق و صداقت کی نشانی، شاہ نورانی، شاہ نورانی، حق و صداقت کی نشانی، شاہ نورانی، شاہ نورانی، حق و صداقت کی نشانی، شاہ نورانی، عظیم باپ کی نشانی۔ ان کے ابا جان تھے مولانا عبدالعلیم صدیقی، وہ خلیفہ تھے حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ کے۔ حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی نے قادیانیت، جب قادیانیت نے بعد میں پرپرزے نکالے تو برطانیہ، یورپ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ قادیانی ہو گئے، تو انہوں نے ایک طوفانی دورہ فرمایا اور کتنے 30,000 قادیانی کو پھر سے کلمہ پڑھایا۔
اور ظاہر ہے وہاں انگریزی زبان کی ضرورت تھی. آپ میرٹھ کالج کے گریجویٹ تھے, خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے. کتاب لکھی قادیانیت کے خلاف, کتاب کا نام ہے دا میرر. کیا؟ دا میرر. میرر دا معنی آئینہ, شیشہ, کہ بندہ انہوں وکھاوے تے تو انہوں دی شکل نظر آوے. اس عظیم باپ کا بیٹا مولانا نورانی 30 جون 1974 میں جس نے قرارداد ختم نبوت پیش کی پاکستان اسمبلی میں, اس کا نام ہے مولانا نورانی. مولانا نورانی نے 71 میں بنگلہ دیش کے اندر بنگال کا دورہ فرمایا ختم نبوت کے لیے. جا کے مجیب الرحمن شیخ مجیب سے ملے اور کہا قادیانیت ناسور کینسر ہے, ملک ملت دین قرآن ایمان کے یہ ڈاکو ہیں, یہ انگریز استعمار کے ایجنٹ ہیں, آنکھیں کھول کے رہ. شیخ مجیب تو یہاں کا لیڈر ہے. شیخ مجیب کا جواب بھی کمال تھا. اس نے کہا مولانا نورانی آپ مغربی پاکستان کا دھیان رکھیے, یہاں پر یہ قادیانی جانور نہیں پایا جاتا. ہر بندے کی بخشش کی کوئی نہ کوئی راہ ہے, یاد رکھو گے. شیخ مجیب نے کیا کہا؟ یہ نفرت سے کہا کہ محبت سے کہا ہے؟ یہ ایمان تو ہے نا, مومن تو مسلمان تو ہے نا. اس نے کہا حضور کی ختم نبوت کے ڈاکوں کے لیے لفظ کیا کہا؟ یہ جانور بنگلہ, یہ ہمارے یہاں مشرقی پاکستان میں یہ جانور نہیں پایا جاتا. اگر پایا جاتا مجیب انہیں ٹھکانے لگاتا. مولانا نورانی نے بھٹو کو یہ حوالہ دیا ہوگا کہ بھٹو مجیب تو سیاسی اس کا مخالف ہے, لیکن اس کے جذبات بھی تک, اپنے بھی تک. پھر تحریک چلتے چلتے جب اس منزل پہ آئی تو مولانا نورانی نے یہ, اور آگے سے حکومت اڑ گئی. حکومت اپنے بل منٹنج پیش کر دیے, ہے کہ نہیں؟ اپنی کرسی دے واسطے ہر روز 2 ترمیمہ, ساڑھے واسطے ایک بھی نہیں. وہ ستی ہوئی قوم, ساڑھے واسطے کوئی کیتا انہوں نے کوئی ترمیم, اپنی کرسی واسطے سویرے بھی ترمیم تے شام بھی ترمیم, ایک گھنٹے دے وچ ادو بھی پاس تے ادھروں بھی پاس. لیکن غیرت ایمانی چاہیے. حکومت اڑ گئی لیکن ڈٹ گئے اہل ایمان, پیچھے کھڑا تھا پورا پاکستان. کلا امام صاحب بھی ٹکے دا نہیں ہوندا. کیوں جی؟ میں آخدا رہے امام امام, امام شمام ککھ بھی نہیں ہوندا جے مقتدی نال نہ ہون. اصل طاقت مقتدی ہوتے ہیں, اصل طاقت عوام ہوتی ہے, اصل بیک بون آپ ہیں. آپ نہ ہوں کوئی لیڈر شیڈر نہیں ہے, آپ کے دم سے اللہ کے فضل سے بہارے ہیں. پیچھے کھڑی تھی قوم, اس لیے علماء مشائخ نے کردار ادا فرمایا. اس وقت تھے مولانا کوثر نیازی. مولانا کوثر نیازی کا نام تھا غالباً مولانا حیات محمد. کیا نام تھا؟ اے جیڑے ویلے ہوندے نا پیچھے نہ ہور ہوندا ہے, لیڈر بن جاندے تے نہ. مولانا کوثر نیازی اس ویلے پھر کیونکہ مقابلہ ہوتا تھا تو ہمارے مولانا اس کو کہتے تھے مولوی وسکی. اللہ اسے بخشے, میں ویسے بتا, اللہ معاف فرمائے, وہ اللہ کو پیارا ہو گیا مولانا کوثر نیازی صاحب, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. اس نے آگے آ کے بھٹو کے کاندھے سے کاندھا ملایا. ایک قدرتی مصیبت ہے, جیڑے مولوی ہوندے نا سرکاری, اے پھر
دین دی بولی نہیں بول دے، اے اوہی بولی بول دے نے۔ جرنیلاں دے وچ جا بیٹھن تے جرنیلی بولی، وزیراں نال جا بیٹھن گے تے وزیران دی بولی۔ اوہ ظالم دے پترو کدے اپنی بھی بول لیا کرو، ایک دن دی روٹی واسطے ایمان نو ویچ کے آ جاندے ہو۔ کوثر نیازی وزیر تھے مذہبی امور، لیکن بولی وہی بول رہے تھے جو حکومت کی بولی۔ حکومت کے پیچھے تمام امریکہ، یورپ، یہ سارے کے سارے یو کے گردن پہ ہاتھ دھرا ہوا تھا کہ ہمارا پالتو بچہ ہے قادیانی، خبردار اس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ اب ہم تب بھی محتاج، اب بھی اچھا ہم تب بھی غلام، اب بھی غلام، لیکن اگر بپر جائے عوام پھر ہو جاتا ہے کام۔ انہیں بنگلہ دیش والے دسیا ہے عوام بپری ہوئی تھی کہ گردنیں کٹ گئیں اور کٹائیں گے، لیکن اپنے نبی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب کوثر نیازی نے کام کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم مسلمان کی متفق علیہ تعریف کرو۔ ہمارے آئین میں مسلمان کی تعریف ہی کوئی نہیں تھی، ختم نبوت کا اس وقت ذکر ہی کوئی نہیں تھا کہ اب جس صدر، وزیر اعظم جتنے بھی آ کے یہ اوتھ لیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی حلف میں شامل ہے کہ میں حضور نبی پاک کو خاتم النبیین مانتا ہوں، ہے نا؟ یہ اس وقت کی تحریک والوں نے شامل کروایا۔ اب کوثر نیازی اور گورنمنٹ نے کہا مسلمان کی متفقہ تعریف مولانا عبد المصطفیٰ ازہری۔ کیا کیا نام یاد آ رہے ہیں، بیتے ہوئے لوگ یاد آ رہے ہیں۔ کوئی چنگا کام کر جاؤ گے کدے نہ کدے یاد آ ہی جاؤ گے، ورنہ یہ وقت کی جو چکی ہے نا، یہ ایسا پیستی ہے کہ بندے کا نام نہیں قبروں کے نشان مٹا دیتی۔ اب یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، مسجد صدیقیہ ہے، آپ سارے مسلمان تشریف فرما ہیں۔ یہ فقیر نبی کے منبر پہ ان لوگوں کو خراج محبت پیش کر رہا ہے۔ فرشتے ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہیں، صرف ایک مرتبہ بندہ کہہ دینا چنگا سی، اللہ فرماتا ہے لیکھ چنگا سی۔ فرشتہ آدھا ہے مولا چنگا تے نہیں سی، فرمایا تینوں گواہ نظر نہیں آ رہے؟ اے پوری مسیت مولانا عبد المصطفیٰ الازہری کراچی کے بزرگ تھے۔ وہ جیتے کیسے تھے؟ نہ ان کے پاس کھوتی ریڑی، نہ ان کے پاس سائیکل۔ ایم این اے کا الیکشن کراچی سے لڑا، آپ حیران ہوں گے، وہ جیڑی بس آوے نہ چڑھ جاون، اے جس طرح سرما میں چڑھا لے چڑھ، اس سرما میں چڑھا لے انج آون، میرا نام عبد المصطفیٰ ازہری ہے، میں حضور کے دین کا خادم ہوں، میں وہاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مہربانی کیجئے مجھے ووٹ دیجئے۔ وہ سرما بیچتے پھر اگلی بس تھے، نتیجہ نکلا عبد المصطفیٰ ازہری ایم این اے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تعریف لکھی، اب تعریف کو انگریزی میں ڈھالنا تھا، مولانا کو انگریزی تو نہیں آتی تھی۔ اب مولانا عبد المصطفیٰ ازہری ساتھی کس کا؟ خان نیازی کا، مولانا نورانی کا ساتھی حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ازہری۔ اب انگریزی میں ڈھالنا تھا، اکثر مولانا خالص انگریزی سے ذرا ہاتھ تنگ تھا میری طرح۔ اب کون انگریزی زبان میں اس پوری قرارداد ٹیپیکل ٹیکنیکل کو ڈھالے؟ پھر بھی مولانا نورانی کا جنرل سیکٹری نام تھا پروفیسر شاہ فرید الحق۔
جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی اب یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم آگے پتہ نہیں کی ہے اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں آیا خون جنہ دیتا جنہ ملک بنایا او شودے بیٹھے نے پیچھے جڑے لٹ لٹیرے انگریزاں دے کتیاں نو غسل دینا لے ہن حکومت وچ بیٹھے انہاں نو جان دے ہو یہ جڑیاں نسل حکومت نے یہ انگریزوں کے جوتوں کے پالشیے ان کے کتوں کے مالشیے اکثر نسلیں وہی ہیں اس لیے عجب رہا شاہ فرید الحق نے انگلش میں ڈھالا مولانا نورانی نے قرارداد پاس فرمائی علماء دیوبند میں مولانا مفتی محمود صاحب اور ان کے ساتھ بھی ایک جماعت تھی پوری اب مولانا نورانی نے رات دن ایک کر دیا آپ حیران ہوں گے ولی خان جیسا نیشنلسٹ اس کے سامنے جا کے رکھی قرارداد ولی خان نے موٹی اینک سے دیکھا کہا مولانا یہ کیا ہے مولانا نے کہا یہ حضور کی ختم نبوت کا بل ہے مرزائیت اس کینسر کو ہم نے کاٹنا ہے آپ کے دستخط چاہیے اور جن کو بے دین کہتے ہو ان کا دین بھی دیکھیں اس نے کہا آپ نے کہا پڑھ لیں اس نے کہا مولانا نبی پاک کا نام ہی کافی ہے گالیاں تو دینا سوکھی ہیں ولی خان قومیت پرست وہ سرحدی گاندھی کا بیٹا لفظ یہ ہیں میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ پاک نے ہر بندے کی بخشش کا کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھا ہوا غوث بخش بزنجو بلوچستان کا نیشنلسٹ وہ بھی قوم پرست لیڈر تھا اس کے سامنے لے گئے کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے نواب غوث بخش بزنجو اس نے کہا مولانا یہ کیا ہے یہ کوئی مسجد کا مسئلہ ہے کہ مسجد کا نہیں ختم نبوت کا حضور کا تو یہ ذرا پڑھ لیں اس نے کہا مولانا ادھر نبی پاک کا نام لیتے ہو ادھر پڑھنے کو کہتے اتنا حوالہ کافی نہیں ہے کہ میرے نبی کی عزت کی بات ہے یہ لیڈر جن کو ہماری حکومتیں غدار کہتی رہیں میں نہیں جانتا وہ کیا تھے لیکن میں ان کی اچھائی کا اس مرحلے پر قائل ہوں بلکہ مائل ہوں غیرت ملک کی بھی ضروری ہے لیکن غیرت دین کی اس سے ضروری ہے اور دین سے زیادہ نبی کی غیرت اور ضروری ہے جس مسلمان لیڈر میں اپنے نبی کی عزت کی غیرت نہیں ہے ہمیں وہ بدبخت کا نہ منہ چاہیے نہ حکومت چاہیے نہ لیڈری چاہیے کیونکہ یہ 4 دناں دی چاننی پھر ہنیری رات جب قبر میں جائیں گے پھر کوئی نہیں آئے گا تو کملی والا ہی آئے گا اللہ اکبر اور اس دور میں پھر ایک بلوچ نے غیرت دکھائی وزیر اعظم تھا نام تھا ظفر اللہ جمالی بلوچستان کا بلوچ تھا اس کے سامنے
انہی حکمرانوں نے جب ختم نبوت کی شک نکالنے کے لیے زور لگایا، اس نے غیرت کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا یہ پڑی ہے ایم این اے شپ، یہ پڑی ہے ممبری، میں اس اسمبلی میں بیٹھنے پہ تھوکتا ہوں جس اسمبلی کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت کے قانون پہ زد آتی ہے۔ لبیک ہو پنجاب کا لیڈر ختم نبوت سے مخلص نہ ہو، ہمیں اس بے غیرت سے بلوچستان کا لیڈر کروڑ مرتبہ اچھا۔ اس لیے وہ تحریک چلی یہاں تک کہ بحث ہوتے ہوتے 6 ستمبر کا دن آ گیا، آتے آتے آج کا دن آ گیا، آتے آتے یہاں تک۔ اب جس کی گردن پہ بھار ہوتا ہے پتہ، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی۔ اور میں تقریر کر لے آتے حاجی نواز صاحب آدن تو آج سر نہیں لائی، وہ مینو آوے نا چوکھا پسینہ تے میاں صاحب آدن کوئی اتوں کوئی ایئر کنڈیشن شجیشن ہور وڈا لواؤ تے حاجی صاحب آدن رہن دے، اگو دلیل کی دین آدن جی انہوں پسینہ نہ آوے تے تو انہوں سورا لی تقریر ہی نہ سناوے۔ ویسے منطق تو ٹھیک ہے، وہ ادو سویرے سویرے منہ اندھیرے میں نکلتا ہوں ناشتہ کیے بغیر، ہوں تسی آکھو گے ایدہ مطلب ہے کہ اتو ناشتہ کروں لبدہ ہی نہیں، اینج دی گال نہیں۔ اصل چکر یہ ہوتا ہے جب بندہ یہاں تک کھا لیتا ہے نا پھر سریلی آوازیں نہیں نکلتی، بندے بھوکا پیٹ ہوتا ہے تو پھر لفظوں کا ریٹ ہوتا ہے۔ ہاں ویسے بھی چائے تو گھر میں بنتی ہے لیکن اینج دی نہیں بندی جیون دی اتھے بندی، یہ بھی تو کریڈٹ ہے نا ہمارے گجر صاحبان کو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی 7 دن پورے ملک میں پھرتے ہیں، 8ویں دن ہمارا فقیر کہتا ہے آج کوئی چاس دی چاہ لبی ہے۔ میں بھی ہر رات 2 3 جلسوں میں جاتا ہوں، جب جمعے پہ آتا ہوں میری پورے ہفتے کی تھکن دور ہو جاتی، کیونکہ میں آپ ہر جائیوں کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کی زیارت ہوتی ہے، میں بھی پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں کہ میرے بیلی، میرے یار، میرے سنگی، میریاں سہیلیاں یہ آئیں گے، ہم اپنے نبی کی بات کریں گے۔ اور جتنا دل بالکل کھل کے دل، اور مجھے لوگ کہتے ہیں اونجی تقریر کر جیوں تو مسجد صدیقیہ چ کر دائیں، کہ اگوں میں پھر آنکھ چھڑنا تسی بھی اونج دے بنو جیوں دے اتھے بندے بیٹھے ہوندے۔ ستمبر آج کا دن پورا پاکستان خصوصاً اسمبلی سولی پہ چڑھی ہوئی، بڑی مشکل منزل۔ امریکہ کا ہنری کسنجر نامراد وہ بھٹو کی یہاں گردن پہ انگوٹھا رکھے ہوئے ہے کہ اپنی موت کے پروانے پہ دستخط مت کرنا، یہی کچھ سب کچھ کر رہے تھے، یہاں تک کہ بھٹو نے مولانا نورانی کو کہا مولانا مسجد کا مسئلہ اٹھا کے اسمبلی میں لے آئے ہو، آپ نے تو جینا حرام کر دیا، میرا مسئلہ مسجد کا لے آئے ہو اسمبلی میں۔ مولانا نورانی نے بھٹو سے ایک بات کہی بڑی عام فہم سی، کہا بھٹو صاحب ایک بات بتائیں، آپ ملک کے پریزیڈنٹ ہیں؟ بالکل ہوں۔ اگر ایک اور بندہ
اٹھ کے نعرہ لگا دے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، پھر بھٹو بھی ضدی آدمی تھا، اس نے کہا بکواس کرتا ہے۔ کیوں بکواس کرتا ہے؟ کہتا ہے نا میں پریزیڈنٹ ہوں، تو کیا جرم ہے؟ اس نے کہا اس کی سزا موت ہے، کیونکہ یہ غداری ہے۔ مولانا نورانی نے کہا بس یہی بات ہے، میرے نبی تیرے ہوتے ہوئے دوسرا صدر نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے ہوتے دوسرا۔ اور تجھے تو ہم نے بنایا ہے، نبی کو تو رب نے بنایا ہے، اور تیری تو ایک ٹرم ہے 5 سال کے بعد فنش، میرے نبی کو تو رب نے بولا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ قرنوں، ہر زمانے میں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ او فرشتو ساڑی آواز مدینے لے جاؤ، مکے لے جاؤ، عرش دے پار لے جاؤ، ڈیوٹی ہے فرشتوں کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مولانا نورانی نے جب کہا بھٹو صاحب کو، تو بھٹو مرحوم کے دماغ میں یہ جملہ فکس ہو گیا۔ اس نے کہا انڈرسٹینڈ، سمجھ آ گئی ہے۔ اب رات ہوئی، یحییٰ بختیار کو بلایا گیا، عبدالحفیظ پیرزادہ کو، وہ وزیر قانون تھا، وہ اٹارنی جنرل تھا، اس وقت ایمان میں حرارت تھی۔ اب یحییٰ بختیار وہی تھا جس نے مرزا ناصر پہ پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ بحث کرتے ہوئے ایک سوال کیا، کہا مرزا ناصر یہ بتا کہ تمہارے قادیانی سے پہلے میرے نبی کے بعد کوئی نبی آیا؟ اب بحث کر رہا ہے وکیل، دیکھ وکیل کی دلیل۔ اگر وکیل بندے دا پتر ہوئے تے کنج کردہ کافرانو ذلیل۔ کہا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آیا؟ مرزا ناصر نے کہا نہیں۔ ہن ذرا جاگ کے جیب والے پاسے ہاتھ لے جاؤ تے تکنا نہیں۔ انہیں وڈے سارے مولوی بھیج رہے ہیں تے تسی تکی جان دے ہو۔ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ کیا نبی پاک کے بعد کوئی نبی آیا تمہارے مرزے سے پہلے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا یحییٰ بختیار نے، اس نے کہا کیا تمہارے ابا مرزے کے بعد کوئی نبی آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ یحییٰ بختیار نے یہیں رسہ ڈال دیا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے تمہارا باپ پھر خاتم النبیین ہوا۔ اگر تمہارے مرزا قادیانی کے بعد کوئی نہیں آ سکتا جس کا نہ منہ نہ متھا، تو کائنات کے والی کے بعد کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ یہ ہے یحییٰ بختیار، اور اس نے چھکے چھڑا دیے۔ اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔
عبدالحفیظ پیرزادہ یحییٰ بختیار، آدھی رات یہ جو آ رہی ہے، آدھی رات بھٹو بے چین بے قرار، اس نے کہا سب کی سن لی، اپنے ان سے پوچھوں، اس نے کہا عبدالحفیظ پیرزادہ بتا اب کیا کرنا ہے؟ یحییٰ بختیار سے کہا تو بتا کیا کرنا ہے؟ ہوتے بے ایمان تو کہتے مولویوں کو ادھر ختم نبوت کا مسئلہ، مولویوں کا دینداروں کا مسئلہ ہے، ہم نے حکومت چلانی ہے، لیکن ایمان ہے۔ یحییٰ بختیار کے لفظ لکھے ہوئے ہیں، اس نے کہا بھٹو آج حکومت ہے کل نہیں ہوگی، لیکن اگر سچ پوچھتا ہے تو پھر سچ یہ ہے کہ یا قادیانی کافر ہیں یا ہم ساری امت کافر ہیں۔ اب فیصلہ تجھے کرنا ہے کہ ساری امت کافر ہے یا یہ ٹولہ کافر ہے۔ یہ کسی عالم کے لفظ نہیں، ایک اٹارنی جنرل پاکستان کے نامور وکیل کے لفظ ہیں۔ پیرزادے کو بلایا، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، کہا تو بتا۔ اس نے کہا بھٹو زندگی میں اچھائیاں برائیاں آتی جاتی رہیں گی، لیکن یہ کام کر جا، یہ اگر زہر کا گھونٹ ہے بھر جا، امر ہو جائے گا۔ سچ یہی ہے کہ یہ بدبخت مسلمان نہیں ہیں، تو لکھ دے پاکستان کے قانون میں، کر دے دستخط۔ 7 ستمبر کا سورج نکل آیا، سارا دن بحث ہوئی، شام ہوئی، پوری قوم ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے آپ بیٹھے۔ 5 بج کر غالباً 52 ہوئے، قوم ریڈیو کانوں سے لگائے ہوئے ہے۔ کیا خبر آتی ہے؟ خبر آئی کہ پاکستان اسمبلی میں 90 سال سے جو روتی رہی امت، آج مرزا قادیانی کینسر کے پھوڑے کو اپنے وجود سے کاٹ ڈالا ہے، اسمبلی میں چھا گیا کملی والا ہے۔ غدار ہے، غدار ہے، حرامی ہے، صحیح، بھمیں اروار ہے بھمیں پار ہے، غدار ہے۔ غدار کا جو یار ہے، جو یار کا یار ہے، اس سے ہمیں پیار ہے۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ 7 ستمبر آیا، شام کا سورج ڈھلنے لگا اور سکہ ختم نبوت کا چلنے لگا۔ گرا ہوا مسلمان اٹھ کے سنبھلنے لگا، کنارہ طوفان میں ہچکولے کھاتے کھاتے کنارے پہ آنے لگا، کفر کو مومن پکڑ کے اسمبلی میں دفنانے لگا۔ تو شام کو گویا 6 بجے کے وقت مسجد میں نعرہ لگنا اور ہے، اسمبلی میں نعرہ لگنا ختم نبوت۔ تو وہاں کی جو چس، اور چس بھی اس وہ والی تازہ تازہ زردے دی مزے کوئی ہو رہے، سبحان اللہ۔ گونجی آواز ٹھیک 2 گھنٹے بعد اپنا 8 بجنے کے قریب سوئی گئی کہ غیرت مند سینٹ میں بھی یہ بل پاس پوری ہو گئی آس، ختم نبوت ہمیں راس، ہم فیل ہوتے ہوتے ہو گئے پاس۔ یہ کون سی تاریخ تھی؟ شام تھی، لیکن شام کے ہوتے بھی اجالا ہے، کیونکہ آج کائنات پہ چھا گیا میرا میٹھا میٹھا کملی والا، جس کے کاندھے پہ ختم نبوت کا دشالہ ہے۔ قرآن مجید مسکرایا، حدیث پہ نکھار آیا،
اسلام کے چہرے پہ پیار آیا اور مسلمان بلبلوں کی طرح چہکنے لگے، ایمان کے پھول مہکنے لگے، مقدر کے ستارے چمکنے لگے، مسلمانوں کے ماتھے دمکنے لگے، اور الحمدللہ مسلمان سرخرو ہو گئے۔ اب یہ کام کس کے ہاتھ سے رب نے کروایا ہے؟ ان کو سلام جنہوں نے کروایا، اسے بھی سلام جس نے آخری دستخط اصل میں اس جیسا بھی تھا، نام ہے ذوالفقار علی۔ غور نہیں کیتا؟ یہ جو نام ہوتا ہے نا، بندہ چاہے جتنی بھی بدنام ہوتا ہے، نام بھی نام ہوتا ہے۔ کیا نام تھا؟ او جیسے بھی اس کی اماں ابا ہوں گے، لیکن انہوں نے نام رکھا کیا؟ ذوالفقار۔ او پپلیو، اب کے لوٹ کے آیا جو گاؤں میں، کوئی موجود نہ تھا پیپل کی چھاؤں میں۔ بھٹو، کیا؟ اللہ اسے بخشے، دل سے آمین کہیں۔ ہمارا خرچہ لگتا ہے۔ ہائے واہ اقبال، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واعظ سے کوئی پوچھے، یعنی مولوی صاحب سے، واعظ سے کوئی پوچھے تیرا کیا بگڑتا ہے، بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ تیرا کوئی خرچہ لگتا ہے؟ ہائے ہائے، ختم نبوت کا مسئلہ ہوا حل۔ تاریخ ستمبر تھی، 7 ستمبر، اور اب اس مسئلے کو آج ہو گئے ٹھیک 50 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال۔ اور جب 50 سال ہو جائے نا کسی مشن کو پورے، تو لوگ گولڈن جوبلی مناتے ہیں۔ کیا؟ آج ہم مسجد صدیقیہ، محلہ صدیق پورہ، ہمسایہ داتا نگر، شہر تانوں میں آدھا لاہور دا نام ہی پیار نہ لیا کرو ظالمو۔ شہر لاہور۔ جدوں میں چھڈن لگا سا نا اپنی جگہ، تے میرے پیر میرے کل پوچھیا اسلام آباد جانا ہی یا لاہور؟ اسلام آباد ہے، پر میں آکھیا لاہور۔ تو میرے پیر میں نو آکھیا اے دس تو اننے وڈے دارالخلافے نو چھڑ کے اے لاہور کیے، اتھے تے غبار ہی غبار ہے۔ میں کہا سرکار جڑا وچ پیار ہے۔ اور اسلام میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اسلام آباد تو تے چنگا میں کسی قبرستان نے ٹر جاؤں۔ یہ بھی کوئی شہر ہے؟ شہر تو لاہور ہے۔ شکر پڑھیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے اسی لاہور وچ وسدے ہاں، اساں اللہ دے پیارے آندے سائے چ وسدے ہاں، سانو ایتھے تھوڑی تھوڑی روٹی لب جاندی ہے، مولا سانو تھوڑا جا رزق لب جاندا ہے۔ اے تیرا لاہور بڑا چنگا ہے، اے بڑا دل بر شہر ہے۔ 7 ستمبر شام ڈھلی، ہوا مدینے سے چلی، موسم ہو گیا بھلو بھلی، کھل گئی مسلمانوں کے دل کی کلی، مہک اٹھی لاہور کی گلی گلی، اور پیچھے تھا اس دن ذوالفقار علی۔ کیوں جی؟ اس لیے آج اس کا بھی حق بنتا ہے کوئی اسے یاد کرے کہ اس نے میرے نبی ہمارے آقا اتنی 90 سال کا مسئلہ جو سولی پہ لٹکا ہوا تھا، اس کو جس مرد نے اتارا ہے، اس کی یاد کے بغیر کوئی گزارا ہے؟ نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا خون بہایا ان کو بھی سلام،
جنہوں نے اس میں حصہ ملایا انہیں بھی سلام۔ اور پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، اس میں جنہوں نے فرض نبھایا ان کو بھی۔ ضیاء الحق صاحب جو تھے جیسے تھے، وہ ختم نبوت کے معاملے میں کفر کے آگے مضبوط دیوار بن کے کھڑے رہے، ان کو بھی سلام۔ باقی سیاست جانے وہ جانے، لیکن اس معاملے میں جب یہ مرزائی قادیانی، یہ سازشی ٹولہ، یہ ہیومن رائٹس کمیشن میں جا کے پاکستان کے خلاف مقدمہ کر دیا، اب ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا، وہ بے چین ہوئے کہ ملک ذلیل ہو رہا ہے اور یہ ذلیل کر رہے ہیں، کوئی مرد ہو، کوئی فرد ہو، یہاں جلسے ٹھیک، یہاں نعرے ٹھیک، لیکن وہاں کفر کے اپنا مرکز میں 14 جج تھے، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی بدھ مت، کوئی نرے ایتھیسٹ، کوئی تھے عیسائی، کوئی یہودی، سارے مذاہب کے جج تھے، ان کے سامنے مقدمہ پیش کیا جانا تھا اور فیصلہ انہوں نے دینا تھا۔ پورے پاکستان میں ضیاء الحق نے نظر کو گھمایا، ایسا مرد نظر آئے جسے قانون بھی آئے، حدیث بھی آئے، قرآن بھی آئے اور نبی سے پیار بھی ہو۔ ایسا بندہ چاہیے، خالی وکیل سے گزارا نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ چاہیے جو ہما جہت ہما دان ہو، ایک ہاتھ میں حدیث دوسرے میں قرآن ہو، اور نبی کے غیر مشروط نبی پہ ایمان ہو اور عشق رسول میں قربان ہو، چاہے بندہ دھان پان ہو، ایسا بندہ ملک میں چاہیے۔ ایک فقیر تھا، ویسے وہ بیمار تھا، زندگی کی آخری اس کے اپنا سال تھے، اب اس کے کان میں آواز پڑی، ایسا بندہ چاہیے۔ اس نے بیماری میں ہاتھ اس کے کانپتے تھے، ٹھیک سے پانی کا گلاس اٹھا نہیں سکتا تھا، اس نے کہا تھا موت تو آنی ہے، چارپائی پہ بھی آئے گی، میدان میں بھی آئے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گھر مرنے سے بہتر ہے نبی کی ختم نبوت کے لیے جان کا سودا ہو جائے۔ وہ نبی کا گدا تھا، علم و حکمت کا بادشاہ تھا، نام اس کا پیر محمد کرم شاہ تھا۔ پھر وقت آیا اور ان ظالموں نے حضور کی عظمت کی طرف انگلی کو اٹھایا۔ رب نے اس ہمارے دور میں بھی ایک بندہ پیدا فرمایا، وہ بندہ غلام حسین ہے، مسلمانوں کا نور عین ہے، نام ممتاز حسین ہے۔ اس نے بھی تاریخ کا دھارا، تیسرے گریڈ کا آدمی، پاکستان کی پولیس کے ایسے پولیس والوں کو سلام، آپ کو بھی سلام۔ ایسی پولیس کو ہمارا، غیرت والی پولیس کو ہمارا سلام۔ نہیں دیکھا کہ آگے گورنر ہے یا کس کا گھر ہے، آیا جو عشق کو چکر ہے، ممولا شہباز سے ٹکرا گیا۔ پھر قریب ہمارا دور آیا اور ان کو پھر امریکہ کی یاد نے ستایا اور یورپ نے ذرا ڈالر پاؤنڈ دکھایا، پھر حکومت کے وزیروں نے مل کے پھر اس سوئے شیر کو جگایا۔
تو انہوں سمجھ نہیں آیا؟ پھر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تو پھر واہ حسین یا حسین، اس لفظ حسین میں بڑی پاور ہے. یزید آتا ہے، حسین ٹکراتا ہے، یہ کسی دور میں بھی ہاتھ نہیں ملاتا ہے، یہ سر دے کے منصور حسین کی طرح سولی پہ چڑھ جاتا ہے، پھر بھی کام حسین کا نام آتا ہے. جیسے چکوال میں مسئلہ آیا، اٹھا تھا مرید حسین، پھر اسمبلی نے سانپ کی طرح پلٹا کھایا، پھر لاہور سے اٹھا خادم حسین. بس میری تقریر جاری ہون دے. کون آیا پھر؟ خادم حسین. یہ جو تواڈے نعرے ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں، لیکن میں نو بھول جاندا ہے. پھر تسی آکھو اے بڑھاپے دی نشانی ہے. پترو بوڑھا نہیں، میں جوان ہاں. سبحان اللہ. مجھے 43 سال ہو گئے حضور کے نام کے ہو کے دیتے دے. جب تک جان میں جان رہے گی مرے مدنی پہ قربان رہے گی. تو خادم حسین، اب میں آخر میں یہ کہہ رہا ہوں، 7 ستمبر کا پیغام گولڈن جوبلی ہے میرے نبی کی ختم نبوت کی. کیا؟ گولڈن جوبلی. اج حاجی صاحب نو آکھیں گے کوئی کھانا خاص پکاؤ، تو انہوں نہیں ہے، ہمیں کھلائیں. سبحان اللہ. تسی بھی جا کے اج کیے گولڈن جوبلی. ادھا ہن میں نو پتہ تے نہیں ادھے بچ ہوندا کیے، لیکن سن دے ہیں گولڈن. 25 سال پورے ہون تے ہوندی ہے سلور جوبلی، 50 سال ہون تے ہوندی ہے گولڈن جوبلی. ہن کمال یہ ہے، آج ربیع الاول کی 1 دن کتنا نیک ہے. ادھر موسم بہار آیا، ادھر ختم نبوت میں تذکرہ سرکار آیا. مہینہ بھی رخ دکھا رہا ہے، اٹھ اٹھ کے بتا رہا ہے. موسم بہار ہے، ہر چیز گلو گلزار ہے. کملی والیا بندہ اگرچہ گناہگار ہے، لیکن تجھ سے تو ہمیں پیار ہے. اور اگر کسی حاکم نے سن لے، جرنل، کرنل، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، ہم تمہاری کرسی نہیں چھینتے، لیکن یہ تمہیں کھول کے آج گولڈن جوبلی ہے ختم نبوت کی. اگر کسی نے یہ ہمت کی، حضور کی ختم نبوت پہ میلی آنکھ ڈالی، ہم تمہارے تمغے شمگے نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری کرسی مرسی نہیں دیکھیں گے، ہم وہ آنکھ نکال کے تمہاری تلی پہ دھریں گے. ابھی ماؤں کی کوکھیں بانج نہیں ہوئیں، ابھی حسین کا نام بھی باقی ہے، امام حسین بھی باقی ہے، غلام حسین بھی باقی ہے. اگر کسی ممبر نے، کسی چودھری راجے، خواجے، جٹ، بٹ، وڈیرے، بلوچ، سندھی، کسی زرداری نے جرت کی میرے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی، ہم تمہارے دونوں بازو کاٹ کے پاؤں میں دھریں گے، ہم تمہیں چلنے جوگا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ یہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اور یہ ہماری محبت کا مسئلہ ہے، اور نبی کی محبت آخری اور پہلی محبت ہے. اس سے نہ آگے کوئی پیارا ہے، نہ اس سے پیچھے کوئی پیارا ہے. ہمارا نبی کے بغیر نہیں گزارا ہے. ختم نبوت پہ ہر چیز قربان، یہ نعرہ ہمارا.
اور یہ نگری تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ میرے داتا کی نگری ہے، یہ حسین کے بیٹے کی نگری ہے، یہ حسن کے لاڈلے کی نگری ہے۔ تمہیں یہاں رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ وقت ملا ہے، نگری یہ علی کے بیٹوں کی ہے۔ نہ ملے تمہاری تمہیں بچا پائیں گی، نہ سوئٹزرلینڈ والے بینک تمہیں بچا پائیں گے، امریکہ والے تو ویسے بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں کہوں گا ختم نبوت آپ نے اس حوالے سے کہ گولڈن جوبلی ہے، زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، کملی والا، کملی والا، کملی والا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، جناب عبداللہ کا جایا جو بے سایہ بن کے آیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا اللہ، چھوٹی سی دعا کر لیں، قبولیت کا وقت ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے نبی کا دامن تھام کے، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، میرے پاک پروردگار، ہم تیرے نبی کی ختم نبوت کا دامن تھام کے تیرے سامنے فقیر بن کے، عاجز بن کے، بھکاری بن کے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں قبر میں، حشر میں، پل صراط پر اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، دنیا کی ذلتوں سے بھی بچا، آخرت کی ذلتوں سے بھی بچا۔ یا اللہ، جتنے میرے اہل ایمان بھائی، بچے، بچیاں، مائیں، بہنیں یہاں حاضر ہیں، جو غیر حاضر ہیں، سب کی بگڑی بنا، سب کی آل اولاد کی خیر فرما، میرے نبی کی عزت کا صدقہ سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما۔ یا اللہ، سب کا بھلا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے اللہ، اس مسجد کو اس سے زیادہ آباد فرما، جنہوں نے مسجد بنائی ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، جو اس کی خدمت کر رہے ہیں میرے اللہ انہیں بھی دین و دنیا کی عزت عطا فرما۔ جامع مسجد حضرت اویس قرنی کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ، مدد کرنے والوں کو آباد فرما۔ آج جتنے میرے دوست اس محبت کی گھڑی میں یہاں بیٹھے ہیں، میرے اللہ ان کے چہروں کے نور کو سلامت رکھ، ان کے دل کو سرور کو سلامت رکھ۔ یا اللہ، ہم سب کی کمی کوتاہی کی معافی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مبارک، ماشاءاللہ۔